سورۃ الفتح کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ هم الذين كفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہارا راستہ بھی روکا مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی روک دیا، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچے، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو روند ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پھر تمہیں ایک چبھن ہوگی بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کر دے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، لو تزیلوا، اگر وہ ان سے جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا، تو یقیناً ہم عذاب دیتے کافروں کو، منہم عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سفر حدیبیہ کا ہی ایک اور منظرنامہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے کفر بھی کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے محض عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ مسجد حرام میں آنا چاہتے تھے، حالانکہ کافروں کا، قریش مکہ کا دستور یہ تھا کہ وہ سخت سے سخت دشمن کو بھی عمرہ اور حج کرنے سے روکتے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے متعلق ان کی ضد، ان کی نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی، اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ یہاں آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قابض ہی ہو جائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ ادا کرنے سے بھی روک دیا، اور بالخصوص قربانی کے جانور جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان پہ نشان بھی لگے ہوئے، قلادے ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے، اور وہ نامزد تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے جا رہے، اور ایسے جانوروں کو
وہ اپنے دستور کے مطابق کوئی بھی نہ روکتا تھا نہ نقصان دیتا تھا، لیکن یہاں اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا اور ان جانوروں کو بھی وہاں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ان کافروں کے جرائم تو ایسے ہی تھے، غلطی ان کی بہت بڑی تھی، جرم ان کا اتنا گھناؤنا تھا کہ فوری طور پہ ان پہ جنگ اور قتال کی شکل میں عذاب مسلط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ پاک فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر بھی کیا اور مسجد حرام سے تمہیں بھی روکا، والہدیہ، اور اس ہدی اور قربانی کو بھی معکوفاً روک دیا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچے۔ اس محلہ کے لفظ سے یہ احناف دلیل لیتے ہیں اگر کسی شخص کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں محصور کہتے ہیں، محصور کر دیا گیا۔ وہ بندہ حج یا عمرے کا احرام باندھ چکا تھا، اس کے بعد اس کو روک دیا گیا، کسی حکومت نے روک دیا یا کسی اس کے قرض لینے والے نے یا کسی دشمن نے اس کو احرام باندھ لینے کے بعد حج اور عمرے سے روک دیا، تو اس پہ شرعاً یہ لازم ہے کہ وہ احرام تو کھول دے لیکن قربانی کا جانور وہاں پہ ضرور بھیجے، وہ کسی بھی طرح بھیجے۔ یہ قربانی کرنا ضروری ہے سب کے نزدیک، لیکن احناف کے نزدیک قربانی وہاں پہ نہیں ہوگی جہاں روک دیا گیا، بلکہ احناف کے نزدیک قربانی ہوگی حرم کے اندر، وہاں بھیجنا ضروری ہے۔ وہ کیسے بھیجے یہ اس کا مسئلہ ہے، جیسے مرضی وہاں پہ پہنچائے اور حرم کے اندر قربانی کرے۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے اس کی دلیل ایسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان یبلغ محلہ، انہوں نے جانوروں کو قربانی کی جگہ پہ پہنچنے سے روک دیا، یعنی ان کے جگہ قربانی کی وہ مخصوص ہے اور وہ حرم ہے، حرم کے اندر ہی قربان ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو انہوں نے حدیبیہ میں ہی قربانیاں کی، اسی سے احناف فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ وہ حرم میں داخل ہے، حدود حرم میں ہے، اور اسی حدود حرم کے اندر انہوں نے قربانیاں کی ہیں، تو لہذا یہ احناف کے مسئلے کی گویا کہ دلیل ہے کہ جو آدمی عمرے سے یا حج سے معصور کر دیا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کو حرم میں ہی ذبح کرے۔ دوسری بات اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ابھی قتال کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ فوری طور پر مکے والوں کے لیے اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ جی ابھی ان پہ چڑھائی کر دو؟ حالانکہ پچھلی آیت میں یہ بات آ چکی کہ ابھی بھی اگر حملہ ہو جاتا تو کافر بھاگ جاتے، لیکن ہونا کیا تھا، نقصان کیا ہوتا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ مکہ کے اندر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں جو ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں، وہ قریش مکہ کے مغلوب ہیں، وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان اس حالت میں مکہ پہ حملہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ جنگ کے اندر، مٹ بھیڑ کے اندر، لڑائی کی کشمکش میں کچھ مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے، لڑائی میں نہ پتہ چلتا۔ ایسی صورت میں گناہ تو کوئی نہیں ہونا تھا، ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کوئی جان بوجھ کے تو نہیں مارے گا، لا علمی میں قتل ہوگا، لیکن یہ بھی بعد میں انسان کے لیے ایک عار اور شرم بن جاتی ہے، یا ایک چبھن بن جاتی ہے، ایک کسک بن جاتی ہے،
کہ بھائی میرے ہاتھ سے مسلمان قتل ہو گیا، چاہے غلطی سے ہی سے مسلمان میرے ہاتھ سے مارا گیا، ضمیر جو ہے وہ ایک چوکے لگاتا رہتا۔ تو اللہ پاک نے اس حالت سے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بچایا کہ ابھی جنگ کا حکم نہیں دیا، جنگ کے حالات نہیں بنائے، جنگ ہونے نہیں دی، اللہ نے اس کو روک لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی آیت کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ وہ معصوم تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو گناہوں سے محفوظ ضرور رکھا ہے، بچایا ضرور۔ حالانکہ یہاں گناہ بھی نہیں ایسا بنتا، لیکن ایک عیب کی بات تھی، ایک عار اور شرم کی بات تھی، اللہ پاک نے اس سے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی حفاظت کی۔ یہ صحابہ کی عظمت اور شان کی ایک دلیل ہے۔ جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی معمولی لغزشوں کو لے کے ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت مبارکہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو اللہ پاک نے گناہ کے شائبے سے بھی بچا کے رکھا۔ اللہ پاک فرماتے لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر وہاں پہ وہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، اور لا علمی میں ان تطؤوہم تم جنگ کے دوران ان کو بھی روند ڈالتے۔ ظاہر ہے جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو پتہ نہ چلتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اور پھر کافر انہی مسلمانوں کو جنگ کے دوران آگے کرتے، یا کم از کم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر ظلم اور ستم کرتے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا؟ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، تمہیں نادانی کے اندر، ناواقفیت میں، لا علمی میں تمہیں ایک عیب پہنچ جاتا۔ معرہ کا معنی عیب بھی ہے، اور اسی طرح معرہ کا معنی غیرت بھی کیا گیا، کہ بعد میں جب تمہیں خیال آتا کہ یار کچھ مسلمان بھی ہمارے ہاتھوں شہید ہو گئے، تو پھر تمہیں ایک چبھن ہوتی، ایک عیب لگتا۔ اللہ نے اس معمولی عیب سے بھی تمہیں بچایا، اور پھر اللہ نے ان مکے والوں کو موقع دیا کہ 1.5-2 سال کا جو وقت ہے اس میں یہ سوچ لیں، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت سے اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ کہ انہی قریش مکہ میں سے پھر اس 1.5-2 سالہ صلح کے دوران بہت سارے کافر سوچ بچار کے وہ مسلمان ہو گئے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ یہی وجہ تھی اللہ پاک نے فوری طور پہ جنگ کے حالات کو ٹال دیا، بنی ہوئی جنگ کو اللہ نے روک دیا۔ اللہ پاک فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا، لو تزیلوا، اگر یہ ایمان والے ان سے الگ تھلگ ہوتے، علیحدہ ہوتے، یہاں مکہ کے اندر یہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں ان میں گھلے ملے نہ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اللہ فرماتے ہم ان کافروں کو یقیناً اسی وقت دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے۔ یعنی ابھی ان کے اوپر جنگ مسلط ہوتی اور مسلمان ان کا تیا پانچا کر دیتے، لیکن اللہ پاک ان کو موقع دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کو محفوظ بنانا چاہتے تھے، تمہارے ہاتھوں سے ایمان والوں کے خون کو رنگنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے جنگ کے حالات ٹال دیے اور صلح بنا دی۔ یہ صلح حدیبیہ کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت ہے
جو اللہ پاک نے بعد میں مسلمانوں پہ وعدے کی۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کے شبے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ پاک حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے خود محافظ ہے، اور جو نیک بندے ہوتے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی گناہوں کے شبے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ایسے معمولی لغزشوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔